انوں کے مقابلے میں میدان میں آیا، یوں میدان جہاد سجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن کے قریب پہنچے تو خالد بن ولید نے اپنے لشکروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں مختلف راستوں پر چلنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ بھی ایک عام جنگی اصول اور دفاعی تدبیر ہے کہ جس کے ذریعے اپنی فوج کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس سرحدی چوکی کے اس جنگجو کافر فوجی ہرمز کو جو ہی یہ خبر ملی کہ حضرت خالد روانہ ہو چکے ہیں اور مسلمان ان سے لڑنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، تو یہ سرحدی چوکی کا فوجی جنگجو ہرمز یہ آیا میدان میں اور انہوں نے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا اور کافروں نے اپنی فوج کے لیے مناسب پوزیشن بنا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدوں، مسلمانوں اور صحابہ کا لشکر لیے جب وہاں پر پہنچے تو انہیں ایسی جگہ میسر آئی کہ جہاں پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت خالد نے مجاہدوں کو یہ حکم دیا، اپنا سامان سواریوں سے اتارو اور دشمن سے پانی کے حصول کے لیے ٹکرا جاؤ۔ پانی موجود نہیں، جگہ بھی غیر مناسب ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کافر پر حملہ کر دیا اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے موسلا دار بارش نازل کی اور یوں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مدد پہنچائی اور مجاہدوں نے، مسلمانوں نے اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے خوب پانی جمع کیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اور کافروں کی طرف سے موجود جنگجو کمانڈر اور ان کا لیڈر ہرمز جو کہ اپنی خباثت اور بدباطنی میں بڑا مشہور تھا، حضرت خالد کے خلاف ایک خفیہ چال چلی اور حضرت خالد کو اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ مل کر ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کو واصل جہنم کیا اور خود حضرت خالد بن ولید ہرمز کے باڈی گارڈوں کے نرغے میں آ گئے اور ان سے اکیلے لڑتے رہے، یہاں تک کہ حضرت کاکا رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید کی مدد کو پہنچے اور یوں حضرت کاکا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما نے ہرمز کے باڈی گارڈوں کو ہلاک کیا، اور اس مارکے کے اندر مسلمانوں کو بڑی عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس مارکے کا نام ذات السلاسل تھا، زنجیروں والا مارکا۔ کافر فوجیوں نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈال لیں تاکہ اگر ہم بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہ سکیں، یعنی جم کر لڑیں اور خوب مسلمانوں کا مقابلہ کریں، لیکن اس تدبیر کے باوجود مسلمان کامیاب ہوئے اور ہرمز ہلاک ہوا، قتل ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 1000 اونٹوں کے سامان حمل کے برابر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا، اور اسی طرح پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مختلف مارکے لڑتے رہے۔ ہرمز نے خالد کی اطلاع کسرا کو دے دی تھی اور کسرا نے ہرمز کی مدد کے لیے ایک فوجی جنگجو کمانڈر کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، لیکن اس سے پہلے ہرمز ہلاک ہوا۔ اس آنے والے نئے لشکر سے بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جنگجوؤں نے خوب مقابلہ کیا اور ان کے 30,000 فوجی مار دیے، حرام کیے، اور باقی ماندہ سوار ہو کر بھاگے، اور مسلمان دریاؤں کی موجوں اور لہروں کی وجہ سے ان مزید کافروں کو نہ پکڑ سکے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان مارکوں کے اندر مختلف جنگجوؤں سے، کافروں سے اور مختلف جتھوں سے مختلف مقامات پر لڑتے رہے۔ ہر مارکے میں اور ہر لڑائی میں، ہر میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح یاب فرمایا اور اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور مسلمان مجاہدین دستوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے مزید جہادی اور جنگجو روانہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے اور مجاہدوں کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی جس جماعت سے ٹکراتے ہیں اور جن کافروں کے جتھوں اور جنگجوؤں سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ ہر مارکے میں اور ہر لڑائی کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھرپور امداد سے نوازتا ہے اور خالد بن ولید کامیاب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان تمام ہونے والے مارکوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان، اللہ اکبر کبیرہ، جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کر لیتے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کافروں کے زمینداروں پر، کاشتکاروں پر معمولی سا ٹیکس لگاتے، جزیہ ان پر لگاتے، اور اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کی برکت یہ کیے کہ کافر جو ان زمینداروں سے ٹیکس لیا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں یہ جزیہ جو حضرت خالد بن ولید نے ان پر عائد کیا، جو کہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، وہ اتنا معمولی ہوتا کہ برائے نام۔ تو جب ان کافروں نے دیکھا کہ یہ نئے آنے والے لوگ اور یہ نیا دین لے آنے والے لوگ ان ایرانیوں، عراقیوں، حکمرانوں اور کافروں سے کہیں نرم دل ہیں، تو ان لوگوں کے اندر بھی اسلام کے حوالے سے نرم گوشہ پیدا ہوا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو یہ لکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، اور اسی طرح جو ہے کاشتکاروں اور زمینداروں کو ان کی زمینیں انہیں ہی معمولی سے جزیے کے عوض واپس کر دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مختلف فتوحات کرتے کرتے آخر کر اللہ رب العالمین نے ان کو ہیرا کی جو فتح ہے، ایک انتہائی اور ایک بہترین مقام اور پوائنٹ، یہ اس شہر اور اس علاقے کی فتح سے بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں نوازا، اور یوں یہ لوگ جزیہ دینے پر تیار ہوئے، اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل ہیرا کے ساتھ ایک صلح نامہ لکھا گیا کہ جس کے اندر یہ تمام شرائط طے پائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقے میں تو خالد بن ولید کو ڈیوٹیاں دیں، اور اسی طرح دیگر مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جہادی اور جنگجو لشکر دے کر روانہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتوحات میں بڑے عظیم عظیم جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے، اور معمولی سی مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ کافروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہوئی۔ مسلمان صحابہ کرام اور دیگر مجاہدین وہ تعداد میں کم ہیں، اور لڑائی اور سامان جنگ بھی کم نہ ہونے کے برابر، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر مقام پر مسلمانوں کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکروں کو اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ اب عراق کو اور ان علاقوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ شام کی طرف جائیں۔ ابو بکر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یہ خط لکھا کہ میرا خط ملتے ہی فوراً روانہ ہو جاؤ، یرموک پہنچو اور اسلامی لشکروں سے جا کر ملو، کیونکہ شام میں موجود اور ارد گرد میں موجود فلسطین اور دیگر علاقوں میں موجود مسلمان
وہ مشکل میں اور مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراقی اور ایرانی فتوحات حاصل ہونے کے بعد اور عراق اور ایران کے بڑے بڑے علاقوں کے فتح ہونے اور بڑے بڑے کافر جنگجوؤں کے مر جانے اور ہلاک ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب خالد بن ولید کو یہ حکم دیا کہ اب آپ یرموک پہنچو اور جا کر اسلامی لشکر سے ملو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یرموک ایک اور شام کے علاقوں میں ایک ایسے راستے سے گزر کر گئے کہ جو کہ عام طور پر جانے کا راستہ نہیں تھا، ایک انتہائی خطرناک قسم کا صحرا کہ جانا پانی ہے نہ بیچ میں کوئی بستی ہے، 5 دن کا لمبا چوڑا سفر، نہ کھانے کے لیے کچھ راستے میں ملنے والا نہ پینے کے لیے کچھ ملنے والا۔ اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مشوروں کے ساتھ یہ کیا کہ کئی دن تک خالد بن ولید کے حکم پر اونٹوں کو پانی سے پیاسا رکھا گیا۔ جب اونٹ پیاس سے برا حال ان کا ہوا تو پھر ان کو پانی پینے کے لیے خوب پانی دیا گیا، اور جب اونٹوں نے پانی خوب پیٹ بھر کر پی لیا تو پھر مسلمانوں نے ان اونٹوں کے منہ باندھ دیے اور ان کے ہونٹ سی دیے تاکہ اونٹ جگالی نہ کرنے پائیں اور پانی ضائع نہ ہونے پائے۔ تو یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے شام کی طرف روانہ ہوئے، اور خالد بن ولید صحرا میں سے اپنے لیے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور صحرا کا یہ دشوار گزار راستہ کہ نہ یہاں راستے میں پینے کے لیے پانی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی پودا اور پھل ہے، اور مسلمانوں کے پاس پانی وہی ہے جو تھوڑا بہت جمع کر لیا یا اونٹوں کے پیٹوں کے اندر بھر لیا۔ تو 5 دن کا یہ مصیبتوں بھرا سفر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جہادی دستوں کے ساتھ کیا، اور راستے میں جب پانی کی تنگی ہوتی 1-2 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا، ان کی اوجڑیوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالا جاتا، اور مسلمان اپنے جانوروں کو، گھوڑوں کو، گدھوں کو اور اسی طرح جو دیگر جانور تھے ان کو پانی پلاتے۔ تو ایک طرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو یہ حکم دیا کہ اب یرموک پہنچو، شام پہنچو۔ یرموک شام رومیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی جو کہ عیسائی تھے، اور دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر مدینے سے اور ارد گرد کے علاقوں سے موجود مجاہدوں اور مسلمانوں کو شام پہنچنے کا حکم دیا۔ شام میں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے رومیوں کا کمانڈر ہرقل جو ہے وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے موجود تھا۔ ہرقل رومیوں کا کمانڈر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے موجود۔ حضرت ابو بکر نے یزید بن ابی سفیان کا لشکر بھیجا اور انہیں یرموک اور شام کی طرف روانہ کیا۔ اسی طرح شرحبیل بن حسنہ کا لشکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کیا، اور پھر ابو بکر نے شرحبیل کو یزید بن ابی سفیان کے لشکر کی روانگی کے 3 دن بعد روانہ کیا، یعنی ایک لشکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرحبیل کی قیادت میں، اور اسی طرح یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں، اور اسی طرح ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کیا۔ اور اسی طرح ابو بکر نے شام اور یرموک کی طرف ایک لشکر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، اور ان تمام لشکروں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی لشکر ایک روڈ اور ایک راستے سے نہ جائے، بلکہ مختلف راستے استعمال کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یرموک میں شام میں پہنچنے کا حکم دیا، جبکہ رومی کمانڈر ہرقل جو کہ وہاں خود اپنے کافر فوجیوں کی
قیادت کر رہا تھا، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیاری میں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے گئے تمام لشکر وہ یرموک میں جمع ہوئے، اور جب ان جانے والے لشکروں نے کافر بادشاہوں اور کافر جنگجوؤں کی تعداد دیکھی تو ان لشکروں کے امیروں نے ابو بکر کو یہ خط لکھا کہ اے ابو بکر، ہم تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس سامان حرب، لڑائی جھگڑے کا سامان، جہاد کے لیے سامان برائے نام ہے، اور یہ ہماری صورتحال ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام بزدل پڑ گئے تھے، بلکہ صرف کمانڈروں کا خلیفے کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جہادی کمانڈروں کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہم احد کے دن اس سے بھی تھوڑے تھے، آج تمہارے پاس ہزاروں گھوڑے اور ہزاروں اونٹ ہیں، اور مسلمان جب میدان احد میں تھے، ابو بکر نے کمانڈروں کو لکھا کہ میدان احد میں مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور بعض روایات کے مطابق احد میں نبی علیہ السلام کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے موجود تھے۔ اسی طرح جب سارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے کمانڈر یرموک میں جمع ہو گئے اور یہ مسلسل جہادی دستے حضرت ابو بکر روانہ کرتے رہے، تو حضرت ابو بکر نے ایک جہادی دستہ سعید بن عامر کا بھی روانہ کیا، اور جب یہ جہادی دستہ جانے لگا، یہ پلٹون جانے لگی، تو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اگر تو نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو میں مدینے میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ بلال حبشی کہنے لگے اے ابو بکر، اگر تو نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے بھی یرموک اور شام میں اور رومیوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ ابو بکر نے فرمایا میں نے تو تجھے اس لیے روکا کہ تو یہاں مدینے میں رہ کر آذان دیتا رہے اور ہمارے کان بلال کی آواز سن کر خوش ہوتے رہیں۔ بلال کہنے لگے کہ میں نبی علیہ السلام کے علاوہ اب کسی کے لیے اذان دینا پسند ہی نہیں کرتا۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جنگ یرموک میں روانہ ہوئے سعید بن عامر کے جہادی دستے کے اندر، اور جب مسلمان جنگ یرموک کے لیے پہنچ گئے اور یرموک کے مقام پر مسلمان جمع ہو گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی۔ انہی ڈیوٹیوں میں سے ابو سفیان کی ڈیوٹی لگائی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جہاد پر، لڑائی پر ابھاریں، اور مختلف صحابہ مختلف ڈیوٹیاں دے رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمانوں اور جہادی لشکر میں لوگوں کو یہ کہہ کر کافروں سے لڑنے پر ابھار رہے تھے اگر جنت کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں چاہیے تو آج ان کافروں کو تحقیق کر دو، ان کو تباہ اور برباد کر دو۔ اور پیارے بھائیوں، یرموک کے مقام پر رومیوں سے لڑے جانے والی اس لڑائی کا منظر کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھی 40,000 یا 45,000، اور ہرقل کے کافروں کی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 2,40,000 45 یا 50,000۔ یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ابو بکر کی جمع کردہ اسلامی فوج، اس کی تعداد ہے 40 سے 45,000، اور ہرقل کے کافروں اور کافر جنگجوؤں کی تعداد تھی 2.5 لاکھ کے قریب۔ کیا کوئی مقابلہ تھا؟ کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ شرک کرنے والے بد عقیدہ لوگ تھے، اور یوں مسلمانوں نے اس مارکے میں ان کافروں کو شکست دی کہ جن کی تعداد 2,40,000 تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور یرموک کے میدان میں مسلمان فتح یاب ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کو یہاں بھی عزت عطا کی۔ اور اسی طرح جب
معرکہ یرموک ہونے لگا تھا تو ایسے وقت میں حضرت خالد بن ولید کے پاس اطلاع پہنچی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس وقت نہ بتایا کہ کہیں مسلمان کمزور نہ پڑ جائیں، اور جب مسلمان معرکہ یرموک میں فتح یاب ہوئے تو خالد بن ولید نے لوگوں کو اطلاع دی کہ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ ابو بکر 63 برس کی عمر میں فوت ہوئے، اور اسی طرح ابو بکر نے یہ وصیت کی کہ مجھے میری بیوی اسماء بنت امیس غسل دیں اور مجھے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کی جنازہ پڑھائی، اور ابو بکر کو قبر میں اتارنے کے لیے عمر، عثمان، طلحہ اور ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضوان اللہ علیہ مجمعین قبر میں اترے، اور آپ کی لحد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یوں یہ اسلام کا چراغ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا، اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ابو بکر کا نام اسی طرح زندہ اور جاوید ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے راضی ہوا، ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ابو بکر سے اس کی تھوڑی سی خلافت کے عرصے میں اتنا بڑا کام لیا کہ جو دنیا والوں کے لیے سوچنا ہی ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور ابو بکر کے ایمان کا کمال۔ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رات 11 بلکہ 12 بجے تک میں نے ابو بکر کی سیرت کا خطبے کے لیے مطالعہ کیا۔ جب اٹھنے لگا میرے دل نے گواہی دی میں مسلمان ہوں ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان تھا تو وہ ابو بکر تھا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ چھوٹا سا پٹاخہ ایک مسجد میں پھٹ پڑے، لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ابو بکر کا ایمان دیکھیے کہ 40-45 ہزار مسلمان، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی سپر پاور روم ہے، 2.5 لاکھ کا لشکر جرار ہے، اور مقابلے میں فقط 40-45 ہزار مسلمان، اور وہ بھی ہیلی کاپٹروں پر، جہازوں پر بیٹھ کر نہیں آئے تھے۔ یرموک میں مدینے سے گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل سفر کر کے آئے۔ ہم ڈی خان سے ملتان پہنچ جائیں تو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ کمال صحابہ کی ہے کہ لاکھوں ہزاروں میل انہوں نے طے کیے، اور آ کر کم تعداد میں کافروں کی ایک بہت بڑی جماعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں اذان سن کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں سستی کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر جنت لوٹی ہے تو وہ ابو بکر نے لوٹ لی۔ شاید کہ ہم جنگے میں معاف ہو جائیں تو ہو جائیں، وگرنہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور جو جناب ابو بکر پر بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے بدترین کتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ سبحان ربک